اور خصوصاً مومن معاشرے کے لیے مخصوص طبقات ہیں جو حتماً اس میں پیدا ہوں گے. غیر مومن معاشرے میں یہ نہیں پیدا ہو سکتے. مثلا جہاں پر سارے کافر ہوں، مشرک ہوں، بت پرست ہوں، ملحد ہوں، وہاں یہ نہیں بنے گا یہ معاشرہ. صرف مومن معاشرے کے اندر یہ جراثیم پیدا ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ طبقات ایمان کے مقابلے میں بننے ہیں، اور جہاں ایمان ہی نہیں ہے، مومن معاشرہ نہیں ہے، وہاں ان کی پیدائش کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، ماحول نہیں ہے. اگر کوئی مجرم ان 3 طبقات میں سے یہ مجرم اگر پیدا ہوتے ہیں، منافق، بیمار دل اور مرجف، پراپوگنڈا پھیلانے والے، زلزلہ خیز پراپوگنڈا، تشویشناک پراپوگنڈا، اضطراب لوگوں کے اندر پیدا کرنے والا پراپوگنڈا اگر یہ کرتے ہیں اور باز نہیں آتے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ یہ نہیں کہ ان کے لیے صرف بد دعا کرنی ہے، مذمت کرنی ہے، نا. پھر ان کے لیے کیا کرنا ہے رسول؟ پھر ہم آپ کو اٹھائیں گے، اٹھا کے ان کے پیچھے لگائیں گے، اور ایسا ان کے پیچھے لگائیں گے، آپ ان کے پیچھے اس طرح سے پڑیں گے، چپک جائیں گے کہ آپ ان کا پیچھا چھوڑیں گے نہیں. یہ اغراء کا لغوی معنی ہے. ہم اس طرح سے آپ کو اٹھائیں گے، اٹھا کر ان کے پیچھے لگائیں گے، آپ کو اس طرح سے لگائیں گے کہ پھر آپ نے آخر تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑنا. ان لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدینہ، اگر یہ باز نہ آئے اور انہوں نے اپنی کام جاری رکھے، لنغرینک بہم، اے رسول پھر ہم آپ کو اغراء کریں گے. اغراء یعنی بھڑکانا، تپانا کسی کو. پھر کیا ہوگا جب آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے؟ پیچھے یہ پڑنے کے بعد یہ ہوگا، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا. پھر یہ کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے مجاورت میں، آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں کہیں ان کو ٹھکانا نہیں ملے گا. اور پھر ملعونین، یہ مدینہ چھوڑ کے بھاگیں گے، ملعون ہوں گے، نہ کہ بڑے محترم معزز، کسی سمجھوتے کے ساتھ نہ، احترام کے ساتھ نہیں، محترمین نہیں، ملعونین، ملعون بنا کر ان کو ہم آپ کے ہاتھوں سے اور آپ کے ساتھیوں کے ذریعے سے ان کو ہم نکال باہر کریں گے. پھر باہر جا کے کہیں اور یہ پراپوگنڈا کریں، وہاں موقع دے دیں گے، وہاں نہیں چھیڑیں گے، مدینہ میں یہ کام نہیں کرنے دیں گے نا. ثم پھر اینما ملعونین اینما ثقفوا اخذوا، جہاں بھی تم انہیں پاؤ گے، جہاں بھی تم انہیں پکڑو گے، انہیں لے لو گے، جکڑ لو گے. وقتلوا تقتیلا، اور انہیں ختم کر دو گے وہاں. یہ اتنا خطرناک طبقہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ سنت اللہ الذین خلو من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. اے رسول، اللہ کا قانون یہ ہے، دین کے غلبے کا قانون، دین کی حاکمیت کا قانون یہ ہے کہ یہ طبقات نہ ہوں مومنین کے اندر، ان کو پنپنے نہ دیا جائے، ان کو بننے نہ دیا جائے، ان کو پھیلنے نہ دیا جائے، ان کو میدان عمل نہ دیا جائے، ان پر زندگی تنگ کر دی جائے، تاکہ آپ اپنا کام جاری رکھ سکو، اپنا مشن پورا کر سکو. یہ سنت خدا ہے. ان کے ہوتے ہوئے، جیسے کرونا بھی ہو اور آپ بھی ہو، یہ دونوں نہیں ہو سکتے. ڈینگی بھی ہو اور آپ بھی ہو، یہ دونوں نہیں ہو سکتے. ایک کو ختم کرنا ہوگا. آپ نے اس کو ختم نہ کیا، وہ آپ کو ختم کر دے گا. اگر یہ طبقات آپ چپ بیٹھے رہے، تماشا دیکھتے رہے، اور ان کی اراجیف سے لذت اٹھاتے رہے، لطف اندوز ہوتے رہے، اور جوک کے طور پر ایک دوسرے کو پاس کرتے رہے، تو پھر یہ رہیں گے، آپ نہیں ہوں گے مدینہ میں، پھر آپ کا نظام نہیں چلے گا. اگر انہیں موقع دیا گیا، 12 میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقام پر امت کو یہ رہنمائی کی. بنو امیہ کے بارے میں خصوصاً یہ کہا کہ میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ ان خصوصیات کے لوگ میری مسند پر بھی آئیں گے، میرے ممبر پر بھی آئیں گے، اور جب تم انہیں دیکھو، عوام کو کہا، جب تم انہیں دیکھو میرے ممبر سے کھینچ کے نیچے اتارو اور ان کا پیٹ خنجر سے پھاڑ دو. یہ تم کرو یہ کام. اگر تم نے کیا، ان کے شر سے بچ گئے، پھر آپ کا سلسلہ آگے بڑھے گا. لیکن اگر تم نے یہ نہ کیا، یہ مسند پہ بھی آئیں گے، ممبر پہ بھی آئیں گے، اور تم اگر تماشا دیکھتے رہے اور مصلحت سے کام لیتے رہے، پھر یہی ہوں گے، تم نہیں ہوں گے. اور یہی ہوا.
جو رسول اللہ نے فرمایا انہوں نے نہیں کیا، پھر بنو امیہ آئے، دوسرے نہیں آیا گیا۔ امامت کیوں مسلمانوں کے معاشرے کے اندر 1400 سال سے نہیں، عہد رسول اللہ کے بعد اور امیر المومنین کے بعد کیوں امامت کا نورانی چہرہ مسلمان نہیں دیکھ سکے؟ کیوں کہ جن طبقات کو میدان سے نکالنا تھا ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیا، انہیں تحمل کیا، انہیں برداشت کیا، اور ان کا تماشا دیکھا اور ان کا نظارہ دیکھا، اور اپنی مصلحت اور اپنی اس کے لیے مفادات کے لیے چپ بیٹھے رہے ہو تم، تو وہ تو چپ نہیں بیٹھیں گے۔ یہ تینوں طبقات چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ مومن چپ رہ سکتے ہیں لیکن یہ نہیں رہیں گے چپ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نے ایمانی نظام کو بچانا ہے، اللہ کے نظام کو بچانا ہے، تو یہ ناسور یہ ختم کرنے پڑیں گے آپ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دستور ہے اللہ کا۔